السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جو گزشتہ کام دیا گیا تھا التدریب الثالث جو کہ صفحہ نمبر 16 پر تھی، وہ آپ نے مکمل کر لی ہوگی۔ اگر وہ مکمل نہیں کی یا اس میں کسی قسم کی کمی رہ گئی ہے تو بیٹا اس کو آج مکمل کر لیں۔ اور آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس میں لکھنے کا کام نہیں ہے، صرف یاد کرنے کا کام ہے۔ جو ہم نے باب تفعیل کل پڑھا تھا اس کی صرف صغیر اور صرف کبیر انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، یہ آج آپ نے بیٹا یاد کرنی ہے۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا آپ کتابیں کھول لیجئے۔ بیٹا ہم نے گزشتہ سبق میں باب افعال اور اس کی صرف صغیر صرف کبیر پڑھی ہے، اور اسی طرح یہ آپ کے سامنے التدریب الثالث یہاں پر کچھ آیات دی گئی تھیں، تو ان آیات کو اس آیات میں آپ نے باب افعال سے جو افعال تھے اور جو اسما تھے ان کی آپ نے نشاندہی کرنی تھی، یہ آپ کو لکھنے کے لیے کام دیا گیا تھا۔ تو بیٹے دیکھیے، یہ مجھے امید ہے آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ تو نطعم یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع سے، یظہر یفعل کے وزن پر ہے، تو اس کے حروف اصلی ذا، ہا اور را ہے۔ تو جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا حروف اصلیہ اور حروف زائدہ، ویسے تو باب افعال میں تمام پورے مکمل باب افعال میں ایک ہی حرف حمزہ زائد ہوتا ہے، جو کہ اس کے حروف اصلی کے علاوہ جو شروع میں علامت لگی ہے جو علامت مضارع ہے، تو یہ اس کے حروف اصلی سے علاوہ ہے۔ ارحقو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور اسی طرح نہلکو یہ جمع متکلم کا صیغہ۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے کام مکمل کر لیا ہوگا۔ آج ہم جو گزشتہ سبق میں ہم نے باب تفعیل کی علامت اور اس کا استعمال پڑھا تھا، وہ دہرائی کرنے کے بعد آج ہم اس کی صرف صغیر اور صرف کبیر پڑھیں گے۔ بیٹا جو اس کی علامت ہم نے پڑھی تھی وہ تو بہت آسان تھی کہ اس میں جو عین کلمہ ہوگا، جو درمیان والا کلمہ ہوگا وہ مشدد ہوگا۔ جیسے دیکھیے صرف، اور اس کی دوسری مثال میں نے دی تھی جیسے علم، عین لام اور میم، اور درمیان میں جو لام ہے اس پر شد آ جائے تو یہ علم باب تفعیل سے بنتا ہے، اور اس کا مضارع کا صیغہ بنتا ہے یصرف۔ یہاں پر بھی را جو ہے وہ عین کلمہ ہے، یہ بھی مشدد ہے۔ تو مستقل اس کی پوری علامت یہ بتائی تھی پورے باب کی کہ اس میں عین کلمہ مشدد ہوگا۔ دوسرا فرق جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں جو استعمال ہم نے پڑھا تھا اس کے دو استعمال ہم نے پڑھے تھے۔ پہلا استعمال تو یہ پڑھا تھا کہ اس میں زیادتی اور کثرت کا معنی ہوتا ہے، مبالغے کا معنی ہوتا ہے۔ اس کی مثال جیسے فریحہ کا معنی ہوتا ہے وہ خوش ہوا، اور جب اس کو باب تفعیل پہ لے جائیں گے، فرحہ بنا دیں گے، تو اس کا معنی ہوگا وہ بہت خوش ہوا۔ تو اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بہت والا لفظ ہے، یہ بہت، یہ لفظ فرحہ کی وجہ سے آیا ہے۔ اور اگر آپ اس کو دوسرے الفاظ میں تعبیر کرنا چاہیں تو اس طرح بتا سکتے ہیں۔ دیکھیں جیسا کہ اس میں اگر آپ حروف کی تعداد نکالیں تو 3 حرف ہیں، فا، را اور ہا۔ فریحہ وہ خوش ہوا، تو یہاں بھی 3 حرف ہیں۔ اب جب اس میں فرحہ ایک حرف کا اضافہ ہوا، یعنی را 2 مرتبہ ہو گئی، تو یہاں بھی ایک حرف کا اس کے ترجمے میں بھی اضافہ ہو گیا۔ تو عربی میں جب الفاظ زیادہ ہوں گے، کلمات زیادہ ہوں گے، تو اس کا جو معنی ہوگا اس میں بھی زیادتی ہوگی، اس میں معنی میں بھی زیادتی ہوگی۔ تو فرحہ جب ہم اس باب تفعیل پہ جب لے کر آئے تو اس کا معنی ہوگا وہ بہت خوش ہوا۔ اسی طرح دیکھیں صریحہ ظاہر ہوا، تو سرحہ جب ایک لفظ بڑھ گیا تو ترجمے میں بھی اس کا لفظ بڑھ گیا، خوب ظاہر ہوا، بہت زیادہ ظاہر ہوا۔ ایک تو اس کا استعمال یہ ہے۔ دوسرا استعمال یہ ہے کہ یہ باب متعدی بنانے کے لیے آتا ہے، یعنی جب تو ثلاثی مجرد سے تھا وہاں پر اس میں مفعول بہ کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے مقابلے میں جب یہ متعدی ہو جاتا ہے اور مفعول بہ
کی طرف متعدی ہوتا ہے تو اس کو مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہو جاتا ہے. جیسے فرح احمد، احمد خوش ہوا. لیکن جب اس کو باب تفعیل پہ لے کے جائیں گے فرحت، تو فرحت احمد کا معنی ہوگا میں نے احمد کو خوش کیا. تو یہ بنیادی استعمال ہیں، اس کے دو استعمال ہیں. باب افعال میں ہم نے ایک ہی استعمال پڑھا تھا کہ یہ متعدی ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں آگے باب تفعیل کی صرف صغیر کی طرف. یہ کچھ ہم نے اس کی کل پڑھ لی تھی تفصیل. اس میں ہم نے ایک صیغہ پڑھا تھا صرف یصرف تصریفا، تو اسم فاعل کا صیغہ بنے گا مصرف. اور اسی طرح اس میں ماضی مجہول کا صیغہ بنے گا صرفا یصرف. اس میں اور اس میں فرق یہ ہے، ماضی میں جو عین کلمہ اس پہ زبر ہے ماضی معروف میں، اور مجہول میں فا کلمہ پر پیش ہے اور را کلمہ پہ زیر آگے صرفا. اور مضارع معروف اور مجہول میں صرف ایک فرق ہے کہ اس میں عین کلمہ مکسور ہے، اس میں مفتوح ہے. یہاں یصرف اور یہاں یصرف. تو تصریفاً اسم فاعل میں بھی ایک ہی فرق ہے کہ را کلمہ یہاں مکسور ہے، مصرف اور مصرف. الامر من صرف والنہی من لا تصرف. تو یہ صرف صغیر تھی. اب ہم اس کی صرف کبیر دیکھ لیتے ہیں. صرف کبیر میں وہی صیغے جو ہم نے وہاں پڑھے ہیں، ایک ایک صیغہ پڑھا ہے، اس کو ہم تفصیل سے اب ہم یہاں دیکھیں گے. جیسے دیکھیے گا صرف، تو جیسے میں شروع میں بتایا تھا بیٹا آپ کو کہ جو آخر علامات ہیں، جو فاعل کی علامات ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جیسے آپ نے پڑھا تھا نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا. تو آخر میں دیکھ لیں بالکل وہی ترتیب ذکر کی گئی ہے. صرفا، صرفو، صرفت، صرفتا، صرفنا، صرفتا، صرفتما. اسی طرح صرفتو، صرفنا. تو یہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن صرف جو عین کلمہ ہے وہ اس میں تشدید آ گئی ہے. اسی طرح ماضی مجہول کے اور اسی طرح مضارع کے اندر جو اسم فاعل کی علامتیں ہوں گی اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی باب کے بدلنے سے. بنیادی طور پہ جو اس کی شکل بدل رہی ہے، پہلے مثال کے طور پہ صرفہ تھا تو اب صرفہ ہو گیا ہے، پہلے صریحہ تھا اب صرحہ ہو گیا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آخر میں صرف درمیان میں کلمے میں شدت ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو اس لیے یاد کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، صرف آپ ایک دو دفعہ پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گی. اسی طرح صرفا، صرفا، وہاں پر ثلاثی مجرد میں نصیرا، نصیرا، نصیرو یہ صیغہ تھا. اب ہم آتے ہیں مضارع معروف کی طرف. یصرف، یصرفانی، یصرفنا. تو یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. جیسے وہاں یہ تھا کہ ینصر، ینصرانی، ینصرونا، تنصر، تنصرانی، ینصرنا. تو یہاں پر صرف تشدید کے ساتھ آخر میں وہی علامتیں آ رہی ہیں. جیسے دیکھیے گا یصرف، یصرفانی، یصرفونا سے لے کر آخر تک نصرف تک. اور مضارع معروف اور مجہول میں صرف را کلمہ جو کہ یعنی جو عین کلمہ ہے اس میں مکسور اور مفتوح ہونے کا فرق ہے. یہاں پر زیر ہے، کسرہ ہے، اور یہاں پر زبر فتح ہے. یصرف، یصرف. اسی طرح یہ ہم آگے تک چلتے جائیں گے. اصرف، نصرف، واحد متکلم اور جمع متکلم. اب ہم آتے ہیں اسم فاعل، اسم مفعول اور امر اور نہی کی طرف. یہاں پر دیکھیے بیٹا اسم فاعل میں مصرف، جیسا کہ ہم نے وہاں پر باب فعال میں یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ میم مضموم شروع میں لگا دیتے ہیں اور آخر سے ما قبل کو ہم کسرہ دے دیں گے. جیسے وہاں پر تھا مکرمن، تو یہاں پر چونکہ وہ بنا ہے فعل مضارع معروف سے بنا ہے تو پہلے سے ہی اس پہ مقصود کسرہ ہے. تو یصرف، تصرف سے بنا ہے تو یہ مصرف صرف میم مضموم شروع میں لگانا ہے. مصرف، مصرفانی، مصرفون، مصرفۃ، مصرفتان، مصرفات. اور یہاں پر اسم مفعول میں اس جگہ پر یعنی عین کلمہ میں زبر دے دیں گے. مصرف، مصرفانی، مصرفون، یہ آخر تک مصرفات. امر صرف، صرفا. تو جو ہم نے قاعدہ وہاں پڑھا تھا باب فعال میں اسی قاعدے کے مطابق یہاں بھی امر بنا ہے اور اسی قاعدے کے مطابق یہاں پر نہیں بنی لا تصرف، لا تصرفا، لا تصرفو. تو یہ مضارع کے واحد مذکر حاضر کے صیغے سے بنیں گے. علامت مضارع کو گرا کے دیکھتے ہیں کہ اگر پہلا جو حرف ہے جہاں سے شروع ہو رہا ہے اگر وہ متحرک ہے
تو حمزہ وصل شروع میں نہیں لگاتے، اور اگر وہ متحرک نہ ہو تو اس پہ حمزہ وصل شروع میں لگاتے ہیں۔ تو تصرف میں جب ہم نے علامت مضارع کو گرا دیا تو پھر دیکھا تو اس بات پر حرکت پہلے سے موجود ہے، اس وجہ سے ہم نے اس پر حمزہ وصل شروع میں نہیں لگائی۔ اب یہ دیکھیے گا، یہ اسی بات کو اس باب میں علامت مضارع ختم کرنے کے بعد چونکہ پہلا حرف متحرک رہتا ہے لہٰذا امر بنانے کے لیے حمزہ وصلیہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ بیٹا مجھے امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اس کو اچھی طرح دیکھیں پڑھیں، اور اس کے قواعد آپ وہاں پر جو باب افعال کے قواعد پڑھے ہیں ان کو بھی دیکھیں گے تو یہ وہی قواعد ہیں جو وہاں پڑھے تھے، اسی کے مطابق یہاں پر بھی عمل کریں گے۔ اس کو توجہ سے سنیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔